آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات ارشاد فرمائی، بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے۔ بندہ بیمار ہو جاتا ہے، یہ انسان کے ساتھ ساری چیزیں لگی ہوئی ہے، جب تک اس دنیا میں ہے یہ بیمار بھی ہوگا، یہ پریشان بھی ہوگا، یہ صحت مند بھی ہوگا، اس پہ مختلف آزمائشیں آئیں گی۔ بیمار ہو گئے، دوا دارو کرنا سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرنا چاہیے، ڈاکٹر کے پاس، حکیم طبیب عامل کامل کے پاس جائیں۔ لیکن اس حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات ارشاد فرمائی، سب سے پہلے یہ کام کرنا چاہیے، اور اگر ہم سب سے پہلے نہ کریں، سب سے آخر میں بھی کر لیں تو ضمانت بڑی پکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا داووا امراضکم بالصدقہ، کوئی مریض ٹھیک نہ ہو رہا ہو، بیماری جان نہ چھوڑ رہی ہو، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے مستحق بندوں کو صدقہ دینا شروع کر دو، اللہ بیماروں کو صحت مند فرما دیں گے، اللہ صحتیں عطا کر دیں گے صدقے سے۔ بندے کی عقل تو نہیں مانتی ہے، بندہ کہتا ہے بیمار یہ ہے، پیٹ اس کا خراب ہے، سر میں اس کے درد ہے، دوائی اس کے سر میں جائے گی تو ٹھیک ہوگا، دوائی اس کے پیٹ میں جائے گی تو ٹھیک ہوگا، عقل تو یہ کہتی ہے۔ لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نہیں نہیں، اس کے سر کو چھوڑو، اس کے پیٹ کو چھوڑو، تم صدقہ اللہ کے کسی مستحق بندے کو دو، روٹی اس کے پیٹ میں جائے گی، بیماری اللہ اس کی ٹھیک کر دیں گے۔ یہ ہماری عقل و خیرت سے بالا چیزیں ہیں۔ اور اس حدیث کی آخری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَاسْتَقْبِلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ، اگر تمہارے اوپر مصیبتیں موج در موج آ رہی ہو، پریشانیاں لہروں کی صورت میں آ رہی ہوں، آفتیں مسلسل آ رہی ہوں، تم ایک پریشانی سے نکلو، دوسری آ جائے، دوسری سے نکلو، تیسری آ جائے، پریشانیوں سے تمہاری جان نہ چھوٹ رہی ہو، بلائیں تمہارا دامن نہ چھوڑ رہی ہوں، تو پھر یہ کام کرو، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ، اس کے آستانے پہ آؤ، اس کے در پہ آؤ، آنسو بہو، اس سے التجا کرو، آہو زاریاں کرو، اللہ آنے والی زمینی آسمانی آفتوں کو تم سے دور کر دے گا، تمہاری حفاظت کرے گا۔ اس لیے محترم سامعین، اپنے اپنے مالوں کی ہم لوگ زکوٰۃ نکالیں، یہ مال کی حفاظت کا ذریعہ سبب بھی ہے، مال کی برکت کا سب سے بڑا سبب بھی یہی ہے، اور معاشرے میں امن و امان کا ذریعہ بھی یہی ہے۔